پریشان نہ ہو، لمبی تقریر نہیں کرنی، تمہیں پتا کہ میں باقاعدہ خطیب تے ہے نہیں، تھوڑی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ چند منٹ گفتگو کروں گا، کوشش کروں گا کہ ہر گل تمہیں سمجھا کے جاؤں، جدوں مینوں لگیا بھی تمہیں سمجھ آنی ہٹ گئی میں اٹھ کے چل پھر میں کرتا رہوں۔ آخری گل یہ ہے کہ توجہ پوری دینی ہے تے پیسے دین لی کسی نے نہیں اٹھنا، وہ دے توجہ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بعد چاہے مینوں جنہیں مرضی دے دے، تقریر دے دوران کسی بندے نے پیسے دینے اٹھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک اصول آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک اصول دین کا، اس پہ چند واقعات سناؤں گا، پھر اجازت۔ ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا، حضور کے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں ہاتھ بلند کر کے کہیں ہم چاہتے ہیں۔ چاہتے کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور دین کا اصول یہ ہے، دین کا اصول یہ ہے، بلکہ دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ ہے یا نہیں؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے بندہ جس سے، مجھے یہ بتائیں کہ جو باپ ہے، باپ وہ اولاد سے محبت ہوتی ہے تو سارا دن مزدور نہیں اٹھاتا ہے نا؟ جب تک کسی سے محبت زیادہ نہ ہو تب تک اس کی باتوں پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ میرے پیشرو بھائی مختلف صحابہ کرام کے واقعات سنا رہے تھے، وہ ان کے لیے اتنا آسان اس لیے ہوا تھا کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں کو پیغمبر کی محبت سے بھر دیا تھا۔ اس لیے کہ جب نبی کی محبت سے دل بھر جاتا ہے تو نبی کے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ محبت اتنی تھی کہ ایک جنگ کے لیے لشکر چلا گیا، لشکر ایک جنگ کے لیے چلا، کس کی آواز بولیا نا، آواز ایک جنگ کے لیے لشکر چلا گیا۔ اب جب لشکر جاتا تھا نا کسی جنگ کے لیے، جب واپس آتا تھا تو مدینہ کے لوگ مدینہ سے باہر نکل کر انتظار کرتے تھے کہ کب لشکر آئے اور ہم پتہ کریں کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی یا مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی۔ اب میرے آقا ایک لشکر کو لے کے گئے ہیں، خبر پہنچی مدینہ میں کہ اللہ کے پیغمبر کا لشکر واپس آ رہا ہے۔ مدینہ کے لوگ مدینہ سے باہر نکل کے کھڑے ہو گئے، ایک عورت بھی ان لوگوں میں کھڑی تھی جو لشکر کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لشکر کے کچھ لوگ آئے، اس عورت نے پوچھا کہ بتاؤ مسلمانوں کی جنگ کا کیا بنا؟ عورت کون ہے؟ پیغمبر کی صحابیہ، دل کیسا ہے؟ نبی کی محبت سے بھرا ہوا۔ وہ لشکر کے ایک بندے نے کہا کہ عورت بی بی بات سن، اللہ نے اس جنگ میں تیرے بیٹے کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کر دیا، تیرے بیٹے کی جان چلی گئی۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کی قسم میں اپنے بیٹے کا نہیں پوچھ رہی، میں تو پیغمبر کا پوچھ رہی ہوں۔ محبت اتنی تھی، ورنہ ماؤں کو کتنی محبت ہوتی ہے، اولاد نظر نہ آئے تو ماں تڑپ جاتی ہے، لیکن وہ بھی مائیں تھیں کہ اللہ نے پیغمبر کی محبت اتنی ڈال دی کہ لوگ کہنے لگے تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہنے لگی بیٹے کا نہیں پوچھ رہی، اللہ کے نبی کا پوچھ رہی۔ پھر کچھ لوگ آئے، ان سے پوچھنے لگی کہ مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگے ماں تیرا خامد بھی اس جنگ میں گیا تھا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی اللہ کی قسم میں اپنے بیٹے اور خامد کا نہیں پوچھ رہی، اللہ کے نبی کا پوچھ رہی ہے۔ پھر لوگوں نے بتایا کہ اس لشکر میں تیرا ایک بھائی بھی تھا، وہ بھی شہید ہوا۔ وہ کہنے لگی مجھے میرے بھائی کا نہ بتاؤ، بیٹے کا نہ بتاؤ، شوہر کا نہ بتاؤ، مجھے اگر حال بتانا ہے تو میرے آقا کا بتا دو۔ اس لیے کہ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت کو بھر دیا تھا، اور جب نبی کی محبت دل میں آ جائے تو نبی کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اصول ہے، اسی اصول پہ سارے واقعات سناؤ۔ اصول کیا ہے کہ نبی کی محبت آ جائے تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ محبت کتنی تھی
کہ میرے آقا دوپہر کو آرام کرنے کے لیے ساتھ ام سلیم کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ پہلے بستر ہوتے تھے چمڑے کے، اب تو فوم کے بستر ہے نا، فوم کے بستر پہ اگر بندہ سو جائے پسینہ آئے تو فوم پسینہ جذب کر لیتی ہے، چمڑے کے بستر پہ سو جائے بندے کو پسینہ آئے تو چمڑے کے بستر پہ پسینہ جذب نہیں ہوتا، قطرے پڑے رہتے ہیں۔ میرے آقا دوپہر کو آرام کرنے کے لیے بستر پہ لیٹے، بستر پہ لیٹے حضور نے آرام کیا، بستر سے اٹھے تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ ام سلیم نے وہ بستر اکٹھا کیا، حضور کے پسینے کے قطرے جمع کیے، چھوٹی سی شیشی میں بند کیے، کہنے لگی کہ جب سب سے خاص موقع ہوتا تو مدینہ کے بچوں کے ہاتھوں پر پیغمبر کے پسینے کی خوشبو لگاتی، اس لیے کہ ان لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت اتنی تھی کہ حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا تھا، وہ ہاتھوں میں لے لیتے تھے، حضور کا پسینہ نیچے نہیں گرتا تھا، ہاتھوں میں لے لیتے تھے، حتیٰ کہ میرے آقا کا خون کا قطرہ نہیں نیچے گرنے دیتے۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے، حضور میدان جنگ میں ہے، کافروں کا لشکر ہے، ایک کافر بدبخت نے میرے آقا پہ حملہ کیا، حضور نے لوہے کا جنگی لباس پہنا تھا، اس کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر حضور کے رخسار میں چبھ گئی، سیدنا مالک بن سنان آگے بڑھے، حضور کے رخسار مبارک سے لوہے کی کڑیوں کو باہر نکالا، جو حضور کے رخسار سے حضور کا خون مبارک بہنے لگا، فوراً اپنے لب حضور کے رخسار پہ لگا کے میرے آقا کا سارا خون پی لیا، اس لیے کہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے حضور کے خون کا ایک قطرہ بھی نیچے گر جائے، اور جب برداشت نہیں کرتے تھے محبت اتنی تھی تو پھر اللہ نے ان کے لیے حضور کے دین پر عمل کرنا بھی آسان کر دیا۔ یہ محبت ہوتی ہے جب آدمی ہر چیز لٹا دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کا واقعہ سنا رہے تھے، انسان کو دنیا میں محبت ہوتی ہے زیادہ 3 چیزوں سے، سب سے پہلے تو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، بندے کو کچھ بھی ہو جائے سب سے پہلے اپنی جان بچاتا ہے، کسی سے ڈکیتی ہو جائے نا، ہم جب اس کو تسلی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار کوئی نہیں اللہ نے جان بچا دی، کہتے ہیں نا، سب سے زیادہ قیمتی چیز بندہ اپنی جان کو سمجھتا ہے۔ لیکن جب ہجرت کا سفر تھا نا، حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، حضور کے ساتھ حضور کے ہم سفر تھے سیدنا صدیق اکبر، حضور کے ہم سفر تھے، ہجرت کا سفر ہے، ہجرت کے سفر میں سیدنا صدیق اکبر کبھی آگے چلتے حضور کے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے کبھی بائیں چلتے۔ میرے آقا نے پوچھا صدیق یہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے کیوں ہو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دشمن کا خوف ہے، اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ دشمن آگے سے آ جائے گا میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں تاکہ اگر حملہ ہو تو صدیق کی جان چلی جائے حضور کی بچ جائے، پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر پیچھے سے حملہ ہو تو یا رسول اللہ میری جان چلی جائے آپ کی بچ جائے، دائیں اور بائیں اس لیے ہوتا ہوں کہ اگر ادھر سے حملہ ہو تو میری جان چلی جائے حضور آپ کی بچ جائے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا جب دل میں محبت زیادہ ہوتی ہے تو دین پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، یہ اصول ہے، اسی اصول پہ واقعہ تھا۔ اور پھر جنگ احد کا ہی ایک واقعہ ہے، حضور میدان جنگ میں کھڑے ہیں، حضور میدان جنگ میں کھڑے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سیدنا ابو قتادہ کھڑے ہیں، سیدنا قتادہ کھڑے ہیں حضور کے آگے، آگے سے ایک تیر آیا، فرماتے ہیں کہ انہوں نے سینہ آگے کیا کہ تیر میرے سینے پہ لگ جائے حضور کا سینہ بچ جائے، جتنے تیر آئے اپنے جسم پہ برداشت کیے، ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ ہمارے ہاں کوئی چیز سامنے سے آئے بندہ بچتا ہے کہ میں بچ جاؤں، وہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر حضور کی جانب کوئی تیر آتا وہ سینہ آگے کرتے کہ میرا سینہ شہید ہو جائے حضور کا سینہ بچ جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک تیر آیا سیدنا قتادہ کی آنکھ میں لگا، جب آنکھ میں لگا نا تو آنکھ کا ڈیلا باہر آیا، آنکھ کے ڈیلے کو ہاتھ پہ رکھا، جنگ ختم ہو گئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی حفاظت کر رہا تھا، اے اللہ کے پیغمبر آپ کے آگے کھڑا تھا، آپ کی جانب تیر آیا تھا، یا رسول اللہ میری آنکھ میں لگا تھا، ڈیلا باہر آ گیا، یا رسول اللہ یہ ڈیلا اپنا لعاب لگا کے دوبارہ میری آنکھ میں رکھ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے ڈیلا لگایا اور ان کی آنکھ میں رکھ دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھیں نکلوا لی لیکن حضور کی جانب تیر نہیں آنے دیا، اسی لیے کہ اللہ نے ان کے دل میں حضور کی محبت کو بھر دیا تھا اور ان کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو گیا تھا۔ اور اب
آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں ہوتا ایسا ہے کہ اگر کسی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے نا تو ماں برداشت نہیں کرتی، لیکن حضور کی جب محبت آ گئی تو مدینہ کی ماؤں نے بھی اپنے بچے حضور کی قدموں پہ قربان کر دیے، اتنے قربان کیے۔ آخری واقعہ سیدنا حبیب بن زید، حضور کے ایک صحابی تھے سیدنا حبیب بن زید۔ حضور کے دور مبارک میں ایک آدمی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اس نے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو جا کے کہو کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہ کر اور محمد رسول اللہ کو نبی مان لے۔ اب اللہ کے پیغمبر کے قاصد ہیں، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے انہیں، کہاں؟ جھوٹے دعوے دار کے پاس۔ اس نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو بٹھا لیا اور اس کو بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا توجہ سے بات سنیں، کوئی نہیں، خیر۔ اب قاصد ہے اللہ کے نبی کا، اس کو حکم یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا پیغام لے کے جاؤ۔ اچھا توجہ کریں، خیر کوئی نہیں، چل رہے ہیں تو بغیر سپیکر تو بھی کر لیں۔ اچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہے، اس قاصد نے یہ پیغام دیا نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو۔ یار توجہ، تسی دو بندے سامنے بیٹھے ہیں جو تھوڑی توجہ نے، میرے کو تو نہیں گل ہوندی، توجہ جو ہوتا ہے کھوے ہوتا گل ہونی ہے، کوئی نہیں، چھاڑ دے سپیکر، بات مکمل سنو۔ اللہ کے پیغمبر نے آدمی بھیجا کہ جاؤ میرا پیغام لے جاؤ۔ اب جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا اس نے اللہ کے پیغمبر کے صحابی کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ مجھے نبی مانو ورنہ آپ کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اب دل میں حضور کی محبت تھی، حضور کے علاوہ کیسے کسی کو نبی مانتے؟ انہوں نے کہا کہ میں نبی نہیں مانتا تجھے۔ اس نے ایک ہاتھ کاٹا، اس نے پھر کہا کہ نبی مانو، پیغمبر کے صحابی نے انکار کر دیا، دوسرا بازو کٹ گیا، ٹانگیں کاٹ دی، پورے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب حضور کے اس صحابی کے ٹکڑے، جس صحابی نے حضور کی محبت میں جان دی تھی، اس کے ٹکڑے کپڑے میں باندھ کر مدینہ لائے گئے، کیا عالم ہوگا؟ ہم لوگ 1400 سال بعد یہ واقعہ سنتے ہیں، ہمارے دل کانپ جاتے ہیں کہ کسی آدمی کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور وہ آدمی بھی عام نہ ہو، وہ صحابی رسول ہو، وہ جنت کے مہمان ہو، حضور کے جانثار ہو، ان کے جسم کے ٹکڑے کپڑے میں باندھ کر مدینہ لائے گئے۔ مدینہ کی عورتیں کی چیخیں نکل گئیں جب اس صحابی کی والدہ کو پیغام ملا کہ تیرے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، حضور کی محبت میں ہو گئے، تو آسمان کی جانب ہاتھ اٹھایا، کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے اپنے بیٹے کو بچپن میں دودھ اسی لیے پلایا تھا کہ بڑا ہو کر میرے نبی پہ قربان ہو جائے۔ اس لیے ان لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت اتنی تھی کہ دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ حضور حکم فرماتے تھے اور وہ اپنی جانیں لے کے حضور کے قدموں پہ آ جاتے ہیں۔ جب یہ سیدنا صدیق اکبر کا واقعہ سنا رہے تھے نا، سیدنا صدیق اکبر کو جب اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا تھا نا کہ صدیق جنگ کرنی ہے، چندہ چاہیے، گھر سے کچھ پیسے کچھ مال لے کے آؤ، تو دل میں سوچا کہ حکم ہے اللہ کے نبی کا، گھر میں جو کچھ بھی ہے سارا اٹھا کر حضور کے قدموں پہ نثار کر دوں گا۔ اب گھر میں آئے، سارا سامان باندھ لیا۔ جب سارا سامان باندھ لیا تو سامان باندھنے کے بعد پھر سوچا کہ میرے جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ مہنگے ہیں، مدینہ کے تاجر تھے، بزنس مین تھے، بڑے چودھری آدمی تھے، اچھے مالدار تاجر تھے، اچھا لباس پہنتے تھے۔ دل میں سوچا کہ جو کپڑے ہیں یہ بھی بڑے مہنگے ہیں، اگر میں یہ کپڑے بھی اتار کر حضور کی خدمت میں دے دوں، یہ کپڑے بھی کسی منڈی میں بک جائیں گے تو اس کے پیسے بھی حضور کے دین پہ لگ جائیں گے۔ کپڑے اتار لیے، ٹاٹ کا لباس پہنا، ٹاٹ کو کانٹوں کے ذریعے جوڑا، اس کی ایک بڑی چادر بنائی ٹاٹ کی، وہ پہن لی۔ کہاں اتنے مالدار کہ مکہ کے کپڑے کے بڑے تاجر، اور کہاں حضور کی محبت میں کپڑے اتار کے دے دیے، خود ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ اب جب اللہ بھی دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ نے جب عرش سے دیکھا کہ میرے صدیق نے میرے نبی کے دین کے لیے
کپڑے بھی اتار کر دے دیے، تو اللہ کو وہ لباس اتنا پسند آیا، وہ ٹاٹ کا لباس ہے، ہم لوگ پہن لیں کوئی ہمیں پاس نہیں بٹھائے، لیکن اگر حضور کی محبت میں پہن لے تو اللہ کو اتنا پسند آئے کہ اللہ عرش پہ حکم دے دے کہ تمام فرشتوں کو آج ویسا لباس پہنا دو جیسا زمین پر صدیق اکبر نے پہنا۔ اور میرے آقا بھی مجلس میں تشریف فرمائے، جبرائیل امین اترے، میرے آقا نے دیکھا کہ جبرائیل تو فرشتوں کا سردار ہے، ہر پیغمبر پہ تو وہی لے کے آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کے اترتا ہے، جبرائیل امین تیرا لقب ہے، نوریوں کا سردار ہے تو، جبرائیل یہ تیرے جسم پہ ٹاٹ کا لباس کیسے؟ جبرائیل کہنے لگے اللہ کے نبی یہ صرف میرے جسم پہ نہیں، اللہ نے سارے فرشتوں کے جسم پہ پہنا دیا۔ جبرائیل کیوں پہنا دیا؟ کہا حضور آپ کے ابوبکر صدیق کا لباس اللہ کو پسند آیا، اس لیے۔ اور پھر صرف کپڑے نہیں دیے بلکہ اس وقت کچے مکان ہوتے تھے، ہمارے ہاں بھی جب کچے مکان تھے نا تو عورتیں جب سوئی سے کوئی کپڑا سلائی کرتی تھی تو وہ سوئی بعض اوقات استعمال کرنے کے بعد کسی دیوار میں ٹھوک دیتی تھی تاکہ جب ضرورت پڑے تو کچی دیوار سے دوبارہ سوئی نکال کر اس کو استعمال کر لے کے گم نہ ہو۔ سیدنا صدیق اکبر نے جھاڑو لیا، جھاڑو لے کر کچی دیواروں کے اوپر جھاڑو کو پھیرا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں کوئی سوئی بھی باقی رہ جائے جو حضور کے قدموں پہ نثار نہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت کو اتنا بھر دیا تھا، اتنا بھر دیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے آسان ہو گیا تھا سب کچھ قربان کرنا، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضور کی محبت سب سے اول چیز ہونی چاہیے، اس لیے کہتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواہ جائے بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں چھوٹا سا بچہ، جب چھوٹا بچہ روتا ہے نا، جب چھوٹا بچہ روتا ہے، ماں تندور پہ کھڑی روٹی لگا رہی ہو تو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، لیکن جنگ کا اعلان ہوا، حکم ہوا کہ بھئی لوگ آ جائیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ایک عورت آئی اپنا بچہ لے کے چھوٹا سا، حضور نے پوچھا یہ بچہ کیا کرے گا جنگ میں؟ جنگ تو مردوں کا کام ہے، بڑے بہادر لوگ جنگ لڑتے ہیں، یہ چھوٹا بچہ کیا کرے گا؟ کہنے لگی ہے اللہ کے پیغمبر جب کوئی تیر آپ کی جانب آئے گا تو میرے بچے کو آگے کر دینا، یہ قربان ہو جائے گا، آپ بچ جائیں گے۔ اور جب اللہ کے نبی جنگ کا اعلان کرتے تھے نا کہ چلیں جنگ کے لیے، ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی دین پر یا دین کا کوئی کام آ جائے تو میرے سمیت ہم سب لوگ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچ جائیں، باقی لوگ کر لیں، لیکن جب جنگ کا اعلان ہوا حضور نے فرمایا لشکر جمع کرنا ہے، اور اعلان ہوا کہ 15 سال سے کم عمر بچے جنگ میں نہیں جائیں گے، 15 سال سے کم عمر بچے جنگ میں نہیں جائیں گے۔ جو 15 سال سے کم عمر بچے تھے نا مدینہ کے، وہ لائن میں کھڑے ہو کے ایڑیاں اٹھا کے اپنا قد بڑا ظاہر کر رہے تھے تاکہ ہم 15 سال کے سمجھ کر حضور ہمیں جنگ میں لے جائیں۔ اس لیے کہ اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو بھر دیا تھا، اور یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دنیا کا اور دین کا اصول ہے جب محبت زیادہ ہو جائے تو پھر محبوب کی باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ساری زندگی کا کوئی بھی موقع ہو، اگر آپ کو لگے کہ محبوب نے اس بات سے منع کیا ہے تو اس سے رک جانے کو محبت کہتے ہیں۔ آپ کو لگے کہ حضور نے اس کا حکم دیا، وہ کام کرنے کو محبت کہتے ہیں۔ اپنی شادی بیاہ ہو، اپنی زندگی کے باقی معاملات ہوں، اگر ساری چیزوں کے بارے میں یہ پتا چلے کہ اس چیز سے محبوب نے روکا ہے، اس سے رک جائیں تو یہ محبت ہے، اگر نہ رکے تو وہ محبت نہیں ہے، وہ دعوے ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ جب محبوب کی انگلی کا اشارہ ہو جائے تو گردنیں اپنی محبوب کے قدموں پہ رکھنے، گردنیں محبوب کے قدموں پہ رکھنے کا ایک واقعہ آخر سن لو، سمجھ آ رہی ہے باتوں میں؟ غزوہ احد کا واقعہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زیاد بن سکین ایک صحابی تھے، ان کا پوچھا، صحابہ سے پوچھا وہ نظر نہیں آ رہے، پتا کرو کہ جنگ میں وہ زخمی ہیں یا شہید ہو گئے، ان کی کوئی خیر خبر لے کے آؤ۔ اب صحابہ کرام گئے،
دیکھا کہ جو لوگ شہید ہو گئے تھے میتیں دیکھی تو ان میں نہیں تھے، پھر جو لوگ زخمی تھے وہاں دیکھا تو زخمی حالت میں پڑے تھے۔ صحابہ نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر میرے آقا کے قریب لے کے آئے۔ حضور یوں تشریف فرما تھے، حضور کی ٹانگیں دراز تھیں، پاؤں مبارک باہر نکلے ہوئے تھے، تو جیسے ہی وہ زخمی صحابی رسول کو پاس بٹھایا، وہ بیٹھنے کی بجائے اپنا چہرہ حضور کے پاؤں پہ رکھ دیا اور جان اللہ کے سپرد کر دی، اس لیے کہ ان لوگوں کو اچھا لگتا تھا کہ اگر جان نکلے تو حضور کے قدموں میں نکلے، اگر مال لگے تو حضور کے قدموں پہ نچھاور ہو جائے، اگر اولاد لگے تو وہ بھی حضور کے قدموں پہ نچھاور ہو جائے، اس لیے کہ جب حضور کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر حضور کے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ساری کی ساری زندگی کے معاملات محبوب کے حکم پہ چلنے کی کوشش کیا کریں، اس لیے کہ محبوب کی محبت دل میں آئے گی تو محبوب کے حکم پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک، چونکہ ہم نے حضور کا تذکرہ کیا ہے، یہاں درود پاک پڑھے گئے، اور درود پاک کے بارے میں آتا ہے کہ ہم لوگ کوئی دکان بنائے نا، کہتے ہیں یار دعا کرو اللہ کی رحمت ہو جائے یا چل جائے، فصل بیجے کہنے دعا کرو اللہ کی رحمت ہو جائے، تو اللہ بتاتے ہیں کہ میری رحمت کب ہوتی ہے، یہ اللہ نے بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم بیٹھ کے میرے پیغمبر پہ درود پڑھتے ہو نا تو ایک درود کے بدلے تمہارے اوپر 10 بار رحمتیں بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہاں درود پاک کا تذکرہ بھی ہوا۔ امید ہے کہ اللہ جل شانہ ہماری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دعا بھی ہے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اس شادی کو بابرکت بنائے، ماں بہن کے درمیان محبت ہو، امن و آشتی ہو، ان کے درمیان آگے آنے والی ان کی نسلوں سے اللہ پاک دیندار لوگوں کو پیدا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے سارے کے سارے معاملات حضور کی محبت میں اور حضور کے حکموں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن